عثمان خان کاکڑ صاحب. چیئرمین صاحب میں مشکور ہوں مشتاق احمد خان صاحب کے کہ بہت اہم موشن اس نے لایا ہے. جناب چیئرمین صاحب 1975 میں جنرل بابر صاحب نے بعض لوگوں کو داؤد خان کے ٹائم میں یہاں پاکستان لائے گئے ہیں، جس میں گلبدین حکمتیار صاحب تھے، احمد شاہ مسعود صاحب تھے اور لوگ تھے، سیاف ربانی. اس وقت نہ روس تھا، نہ سوشلزم تھا، ویلکم فاروق نائک صاحب، آئیے. نہ کفر و اسلام تھا. کس لیے لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ ہم یہاں پر ان کو ٹرین کر کے افغانستان کے خلاف استعمال. وہ خود کہہ رہے ہیں، بابر صاحب خود اس کے پارلیمنٹ میں یہ ریکارڈ پہ ہیں جناب چیئرمین صاحب. پھر افغانستان میں ایک تبدیلی آئی. تبدیلی جو ہے یہاں سے فتویٰ جاری ہوا، کہاں سے؟ واشنگٹن سے، جس کی پیروی اسلام آباد نے کی. اسرائیل تھا، یورپ تھا، امریکہ تھا، عرب تھا اور جنرل ضیاء الحق تھے. فتویٰ جاری کیا کہ افغانستان میں کفر ہے. افغانستان میں 27 اپریل کو جو تبدیلی آئی 1978 کو، آج تک افغانستان میں نہ کفر تھا نہ ہے، اور آج تک پاکستان میں 73 سال ہو گئے، پاکستان میں اسلام نہیں ہے. اگر ہم حقیقت کو مان لیں، یہ ہے دونوں ملکوں کی ہسٹری. جناب چیئرمین صاحب میں ایک حوالہ دوں گا. وہ حوالہ ڈاکٹر نجیب اللہ شہید کا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا نہیں ہے، وہ کرزی صاحب کا نہیں ہے. وہ حوالہ جو سب سے پاکستان کے فوج کے بہت اہم بندہ ہیں، جسے امیر سلطان تارڑ صاحب کہتے تھے، جس کا نام کرنل امام تھا، اس کا کتاب یہ ہے. لہذا یہ امیر سلطان تارڑ اور کرنل امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 95,000 لوگوں کو افغانستان کے خلاف ٹرین کیا. ضیاء الحق کہہ رہے تھے، مشرف کہہ رہے تھے، جنرل حمید گل کہہ رہے تھے، جنرل اسلم بیگ کہہ رہے تھے، بریگیڈیئر خواجہ کہہ رہے تھے، جنرل اختر عبد الرحمان کہہ رہے تھے. یہ سب ریکارڈ پہ جناب چیئرمین صاحب. بانا یہ تھا کہ کفر اسلام کا جنگ ہے. اگر یہ کفر اسلام کا جنگ ہوتا، یہاں پہ ایک سینیٹر نے کہا کہ نظریے کا جنگ ہے. اگر نظریے کا جنگ تھا یا ہے تو وہ نظریہ سوشلزم جو ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ چائنا جو ہے وہ سوشلزم کا سب سے بڑا نمبردار ہے. سب خاموشی اس بات پہ جو ہے، سب خاموشی اس بات پہ. نمبر 1 چیئرمین صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ جلال آباد پہ ایک حملہ ہوا جس میں جنرل اسلم بیگ تھا، جنرل حمید گل تھا، امریکنز تھے، یورپینز تھے، سب نے مل کر جلال آباد پہ حملہ کیا. روسی فوجیں نہیں تھی، وہ گئی، مگر امریکن کے سربراہی میں، جنرل حمید گل کے سربراہی میں سب کو شکست ہوا. آپ پتہ نہیں کر سکتے ہیں بے زور طاقت افغانستان کو جو ہے. افغانستان میں ڈاکٹر نجیب اللہ نے استعفیٰ دے دیا کہ آؤ بابا امن، اقوام متحدہ کو پیش کیا. جنیوا امن معاہدہ ہوا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان پاکستان کا گارنٹر جو تھا امریکہ تھا، جو یہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ ایسے ہیں، اور افغانستان کا گارنٹر جو تھا وہ سوتوینن تھا. جناب چیئرمین صاحب جب معاہدہ ہوا، یہاں سے اس معاہدے پہ جنیجو صاحب نے سائن کیے. جنیجو صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کو ختم کیا. تارڑ کہہ رہے ہیں کرنل امام کے جنیجو نے غلط کیا، ہماری جنگ یہ نہیں تھا کہ روس جائیں، ہماری جنگ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہو، افغانستان ہمارے ساتھ ڈیورنڈ لائن تقسیم کر لے،
افغانستان جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہو، کابل جو ہے وہ اسلام آباد کی مرضی سے ہو. اس میں ایک کرنل امام لکھ رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب، اگر جنیوا معاہدے پہ عمل درآمد ہوتا، روس گئے تھے 3 سال پہلے، تو آج یہ خطہ، یہ سارے ممالک شام تک یہ دہشت گردی نہ ہوتا. کس نے کیا؟ جنرل ضیاء الحق نے کیا، جنرل حامد گل نے یہ کام کیا جناب چیئرمین صاحب. جی جی پھر وہ مجاہدین آنا کیا مجاہدین کے خلاف تھے، مجدد صاحب، ربانی صاحب، یہ سب گئے کابل پہ جو ہیں. گلبدین صاحب اس نے اپنے حکمرانی وہاں پہ قائم کی. غزہ ربانی ادھر بھی تھے. جی جی پھر کرنل امام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف طالبان کو بنایا، طالبان کو بنایا. لہذا ہمارے یہ مدعا نہیں تھا روس کے ساتھ، ہماری مدعا یہ تھا کہ افغانستان ہمارا حصہ ہوگا. تو جناب چیئرمین صاحب، پھر جب طالبان کا تسلسل جاری رہا، پھر جب مشرف آ گئے، پھر کون امریکہ کا ساتھی تھا؟ کون تھا؟ آج تک آپ امریکہ کے ساتھی ہو، آپ امریکہ کے کرائے کے سپاہی ہو، آپ کی کیا حیثیت ہیں؟ آپ کو جو بھی کرایہ دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہوں گے. لہذا بات جی، آپ آپ بات جواب دے دیں سنیں، میڈم. جی آپ بات سنیں. جی جی عثمان پلیز آپ اپنی اسپیچ جناب میں ابھی ایک بات کروں گا عمران خان کا. میں ابھی اگر آپ مجھے موقع دو گے آخر میں عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ جو اس ہاؤس میں، کہ اس نے کہا کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ ایک بارڈر نہیں ہے، یہ انگریز کا ایک لکیر ہے. ابھی میں پھر بات کروں، آپ مجھے موقع دے دوں. یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اور بات کرتے ہیں، باہر یہاں پہ کرایہ داری کا کام کر رہے ہیں، کرایہ کے سپاہی ہیں. جی عثمان ہم صاحب، اس زندگی بھر کشمیر کرایہ پہ کے سپاہی نہیں رہے ہیں. افغانستان ہم پہ کرایہ کریں کے سپاہیوں کے نالت بیچتے ہیں. امریکن کے یہ لوگ جو ہیں، ہم امریکن کے پیٹھوں پہ جو ہے نالت بیچتے ہیں، ہم روسیے کے پیٹھوں پہ نالت بیچتے ہیں، جی جی. ہم چائنیز کے پیٹھوں پہ جو ہے نالت بیچتے ہیں، ہم عربیوں کے پیٹھوں پہ نالت بیچتے ہیں. لہذا ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنے اصول کی، اپنے نظریات کی. جناب چیئرمین صاحب، پھر ان لوگوں نے کس نے آئیڈیا دیے؟ اور ہب دعا میں جو ہے کون صورت کار تھا؟ جی عثمان صاحب، امریکن کے کون صورت کار تھے؟ اس زرق کا. ہاں، آپ کے لوگ تھے صورت کار امریکن کے. آپ دعا میں جو اس کی خدمت کر رہے تھے جناب چیئرمین صاحب. یہ شے آپ بھول نہیں سکتے ہیں. پتہ کس نے کیا؟ پتہ طالبان نے نہیں کیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اسامہ کو ہم نہیں دیں گے، ان لوگوں نے کہا، طالبان نے. مگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں خود کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں کہ افغانستان میں ہم خارجی دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، خود کہہ رہے ہیں. تو لہذا جناب چیئرمین صاحب یہ صورتحال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جناب، جی یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کہاں تھا، جے کرنل امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹریننگ دی ہے. جنرل امام کہہ رہے ہیں کہ بٹھاباد میں ہم لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے. کوئی ڈینائی کر لے، کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ ڈینائی کر لیں؟ آپ نے اسمبلی میں کہ نہیں کیا شہید ہے یا نہیں ہے، بس شہید ہیں. یہ مت کریں، یہ طریقہ مت کرو. لوگوں کو دھوکہ مت دے دو 22 کروڑ عوام کو اسلام کے نام پر. اور جناب چیئرمین صاحب، اب مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب، کوکنار، افیم، ان سب کے کروڑوں ٹریلین ڈالر جمع کر کے ان لوگوں نے جو ہیں وہاں پہ امریکن کی خدمت میں جو ہیں یہ منشیات کے پیسے اب بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پر جو ہیں کوکنار کے ہیروئن کے پیسے اب بھی استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر جناب چیئرمین صاحب. کرنل امام کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ شورا تھا، کوئی ڈینائی کر دیں کے حوالے سے. لہذا جناب بین اللہ، اب میں اس وجہ سے ہسٹری بتا رہا تھا کہ جناب چیئرمین صاحب ڈاکٹر نجیب اللہ کے بعد مان لیتے یہ ختم ہو جاتا، مجدد ربانی صاحب کے بعد مان لیتے یہ ختم ہو جاتا.
کرزی صاحب کی بات مان لیتے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف غنی کا بات مان لیں. آپ نے تو وہاں پہ صورتکار کا کردار ادا کر لیا, اپنا کرایہ لے لیا. اب یہاں سے افغانستان میں جو یہاں مداخلت کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ سارے ہمسایہ ممالک مداخلت کر رہے ہیں. وہ دعا کے معاہدے کے بعد افغانستان میں اتنا خوش خون ہوا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں, اتنا خون ہوا. لہذا پھر اب یہاں سے کرنل امام کے جو بقایات ہیں وہ جو ہے جناب امن معاہدے کی طرح جو اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سینیٹر صاحب, بڑی مہربانی. جناب چیئرمین صاحب ایک منٹ, جی. میں کہہ رہا ہوں کہ بین افغانی مذاکرات کامیاب ہونا چاہیے. افغان جانے اس کا ملک جانے. افغانستان میں بہترین جمہوریت ہے پاکستان سے. لوگوں نے اپنی انگلی کچا کر جو وہاں پہ ووٹ ڈالا ہے. وزیر صاحب آپ دھاندلی کے ذریعے جو پاکستان پہ مسلط ہو, اس پارلیمنٹ میں مسلط ہوں. جنگ زدہ افغانستان میں پارلیمنٹ ہے. جنگ زدہ افغانستان میں لوگوں نے اپنے سر کٹا کر جو پولنگ پہ گئے. آپ ٹپا ماری کے ذریعے جو یہاں پہ مسلط ہو گئے ہیں. وہاں پہ جمہوریت ہے, یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. وہاں پہ بہترین آئین ہے, یہاں پہ آئین کی پامالی ہو رہی ہے. جناب چیئرمین صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, جو منٹ ہو شکر. نہیں جناب آپ مہربانی, آپ کی بہت مہربانی. اب یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ اب کیا کرنا چاہیے. اب یہ ہونا چاہیے افغانستان کے آئین کے مطابق وہاں پہ جو انٹر افغان ڈائلاگ ہونا چاہیے. پاکستان میں حکومت اپوزیشن آئین کے اندر رہ کر جو ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں. آپ نے یہاں پہ اس کے قانون میں کہا ہے کہ افغانستان کے آئین مت مانو. افغانستان میں آپ جمہوریت مت چھوڑو. اپنے لیے جمہوریت مانگ رہے ہو, یہاں پہ آئین کی باتیں کر رہے ہو, تو لہذا اپنے شاگردیوں سے کہہ دو کہ آپ امریکہ گئے, آپ کا جنگ امریکہ کے خلاف تھا نہیں تھا. آپ کا جنگ روس کے خلاف تھا نہیں تھا. اب روس بہترین دوست ہے آپ کے اور طالبان کو جو. تو لہذا یہاں پر جو گڈ بیڈ طالب کا مسئلہ ہے جناب چیئرمین صاحب, جی 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 اصل مہربانی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پالیسی ختم کر دو. جیسے مشتاق صاحب نے کہا, ٹھیک ہے, یہاں پہ جائیں آپ یہ 5ویں صوبے کی پالیسی ختم کر دو, اسٹریٹجک ڈیپ پالیسی ختم کر دو. بڑی مہربانی. اور میں آخر میں اقبال صاحب کے جو ان لوگوں نے سارے شعر پڑھے, مجھے شعر یاد بھی نہیں رہتے ہیں, مگر اقبال صاحب کا یہ شعر مجھے یاد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے ایک ایسا ایشیا کا جو ڈھانچہ ہے اس میں دل کا حیثیت ہے اس کا. اگر دل بے قرار ہو تو سارے ایشیا بے قرار رہے گی. اگر دل آرام سے ہو تو سارے ایشیا آرام سے ہوگا. آج یہ ہے کہ اگر افغانستان بے قرار ہو تو ساری دنیا بے قرار رہے گی, اور اگر افغانستان میں قرار آیا وہ دل جو ہے جو ساری دنیا میں قرار آئے گی. تو لہذا پارلیمنٹ کو جو ہے پارلیمنٹ کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے کہ مداخلت بند. تھینک یو جی. سینیٹر مشاہد اللہ خان, کامیاب ہونا چاہیے, سبوتاژ نہیں کرنا چاہیے. جی بڑی مہربانی. پارلیمنٹ جانے, پاکستان جانے, یہ پارلیمنٹ سے یہاں پہ آئین کی پابندی کر لو, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ تو دوسرے ملکوں کی بات کر رہے ہو. انشاءاللہ آپ لوگ اگر آئین کی پامالی مسلسل جاری رکھی, آپ نہیں ہوں گے پارلیمنٹ میں. تھینک یو.